اجزاء کی تشریح ہے کہ ایمان اور عمل صالح جو خود انسان کی ذات سے متعلق ہے ان کا معاملہ واضح ہے، کسی تشریح کا محتاج نہیں۔ البتہ آخری دو جز یعنی وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر یہ قابل غور ہے۔ ان سے کیا مراد ہے جناب؟ کسی شخص کو تاکید کے ساتھ مؤثر انداز میں نصیحت کرنے اور نیک کام کرنے کا ہدایت کرنے کا نام وصیت ہے۔ اسی وجہ سے مرنے والا جو اپنے بات کے لیے کچھ ہدایت دیتا ہے اس کو وصیت کہا جاتا ہے۔ یہ دو جز در حقیقت اسی وصیت کے باب ہیں، ایک حق کی وصیت، دوسرے صبر کی وصیت۔ اب ان دونوں لفظوں کے معنی میں کیا احتمال ہے؟ ایک یہ کہ حق سے مراد عقائد صحیحہ اور اعمال صالحہ کا مجموعہ ہو، اور صبر کے معنی تمام گناہوں اور برے کاموں سے بچنا ہو۔ تو پہلے لفظ کا حاصل امر بالمعروف ہو گیا یعنی نیک کاموں کا حکم کرنا، اور دوسرے کا حاصل نہی عن المنکر ہو گیا یعنی برے کاموں سے روکنا۔ اس مجموعے کا حاصل پھر وہی ایمان اور اعمال صالحہ جس کو خود اختیار کرتا ہے اس کی تاکید اور نصیحت دوسروں کو کرنا ہو گیا۔ اور ایک احتمال یہ ہے کہ حق سے مراد اعتقاد حق لیے جائیں، اور صبر کے مفہوم میں تمام اعمال صالحہ کی پابندی بھی ہو اور برے کام سے بھی بچنا ہو، کیونکہ لفظ صبر کے حقیقی معنی اپنے نفس کو روکنے اور پابند بنانے کے ہیں، جو ہم نے حضرت والا سے سنی تفسیر ان اللہ مع الصابرین کی، صبر کی، کہ شکایت نہ کرے، اطاعت کر کے صبر کرے، گناہ نہ کر کے صبر کرے۔ یہاں بھی یہی چیز آ گئی۔ اس پابندی میں اعمال صالحہ بھی آ گیا، گناہوں سے اجتناب بھی آ گیا۔ حضرت حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کسی رسالے میں فرمایا کہ انسان کو ایمان اور عمل صالح سے روکنے والی عادتاً دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک شبہات یعنی اس کو ایمان اور عمل صالح میں کچھ نظری اور فکری شبہات پیدا ہو جائیں جن کے سبب عقائد ہی مختلف ہو جائیں، اور عقائد مختلف ہونے سے عمل صالح کا خلل پذیر ہونا خود ظاہر ہے۔ دوسری شہوات یعنی خواہشات نفسانی جو انسان کو بعض اوقات نیک عمل سے روک دیتی ہیں اور بعض اوقات برے اعمال میں مبتلا کر دیتی ہیں، اگرچہ وہ نظری اور اعتقادی طور پر نیکی پر عمل اور برائی سے بچنے کو ضروری سمجھتا ہو، مگر نفسانی خواہشات اس کے خلاف ہوں اور ان خواہشات سے مغلوب ہو کر سیدھا راستہ چھوڑ بیٹھے، تو آیت مذکور میں وصیت حق سے مراد یہ کہ شبہات کو دور کرے، اور وصیت صبر سے مراد یہ کہ نفسانی خواہشات کو چھوڑ کر اچھے اعمال اختیار کریں۔ پہلی رات کو جیسے بیان کیا تھا کہ گناہ کی خواہشات کتنی بھی ہوں اس کو دبا لے، اللہ والا بن جائے گا۔ جناب اس کا خلاصہ ہے کہ وصیت بالحق سے مراد دوسرے مسلمانوں کے علمی اصلاح ہے، اور وصیت بالصبر سے مراد عملی اصلاح ہے۔ نجات کے لیے صرف اپنے اعمال کی اصلاح کافی نہیں بلکہ دوسروں کے مسلمانوں کی فکر بھی ضروری ہے۔ اس صورت نے مسلمانوں کی ایک بڑی ہدایت دی ہے کہ